اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی خوفناک کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اندھیری رات تھی جب میرے چاچو نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے دروازے کی اس طرف کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ چاچو ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ میرا نام ہنا ہے۔ آج آپ کے ساتھ میرے چاچو کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کی ایک ددیال کی طرف سے ایک حویلی ہے جو کہ شیخو پورہ میں ہے۔ دادا جی جب زندہ تھے اس وقت تک تو وہ حویلی میں رہتے تھے۔ حویلی کافی زیادہ بڑی تھی اور دادا جی نے وہ حویلی خود بنوائی تھی۔ بڑی مضبوط اور پرانی حویلی تھی، لیکن جس طرح سے وہ ایک گاؤں والی سائڈ پر تھی تو وہاں پر نہ ہم لوگوں نے رہنا پریفر کیا اور نہ ہی میرے چاچو کی فیملی نے۔ ہم لوگ شہروں میں آ گئے۔ اس دور میں دادا ابو نے جانوروں کے لیے بھی ایک مخصوص حصہ بنایا ہوا تھا جہاں پر ان کے جانور باندھے جاتے تھے۔ میرے جو بڑے تایا ابو تھے ان کے بیٹے کی شادی تھی تو ہم ساری فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو دادا جی کی حویلی ہے وہاں پر جا کر ان کی شادی کا فنکشن کریں گے اور ٹریڈیشنل سٹائل میں وہاں پر ہم لوگ ساری شادی ارینج کریں گے۔ حویلی کافی زیادہ بڑی تھی اور ہم لوگوں کی برادری بھی کافی زیادہ تھی، اس لیے ہم نے اسی جگہ کو پریفر کیا۔ تو میرے جو چاچو تھے پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حویلی کی حالت بہت زیادہ خستہ تھی، تقریباً 15 سال سے وہ بند تھی، تو وہاں پر جا کر پہلے صاف صفائی کرواتے ہیں، کچھ پینٹس کرواتے ہیں، اس کو اس قابل تو بنائیں کہ وہاں پر یہ فنکشن ارینج کیا جا سکے۔ تو میرے چاچو جو تھے، سخت سردیوں کا موسم تھا تو چاچو وہاں پر چلے گئے۔ چاچو کے ساتھ ان کے 2-3 ملازم بھی تھے جن کو وہ ساتھ لے کر گئے تھے کہ وہاں کے سارے کام کاج کو ایک دفعہ وہ دیکھ سکیں۔ چاچو کہتے ہیں ہم لوگ جب حویلی میں گئے تو حویلی بہت زیادہ خراب حالت میں تھی، پھر بھی ایک کمرے کی کچھ صفائی کی، وہاں پر وہ پرانا سامان بھی کچھ تھا، دادا جی کے دور کا ہی پڑا ہوا تھا۔ اسی کمرے کو میرے چاچو نے صاف کروایا جو دادا جی کا تھا۔ چاچو کہتے ہیں کہ میں اس کمرے میں تھا اور جو میرے ملازم تھے اس کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ تھا، لیکن یہ بیٹھک کے طور پر یوز ہوتا تھا۔ وہاں پر ان لوگوں نے کچھ چارپائیاں بچھا دیں۔ جیسے ہی رات ہوئی، بہت سخت سردی بھی تھی، تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا، دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا کوئی ملازم ہوگا، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو اس لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے پہلے آواز دے کر پوچھا کہ باہر کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی میں جلدی سے اٹھا، جیسے میں نے دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پاس لالٹین تھی کیونکہ وہاں پر ابھی الیکٹریسٹی کا بھی مسئلہ تھا، الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، وہ بھی دوبارہ سے کنیکشن کروانا تھا سارا۔ 15 سال سے وہ جگہ بند تھی۔ چاچو کہتے جیسے ہی میں وہ لالٹین لے کر باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگوں کا مویشیوں والا جو حصہ تھا وہ بھی حویلی کے اندر سے ہی ایک راستہ تھا، اس طرح مجھے سفید لباس میں جس طرح سے کوئی جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرے ملازم ہیں اور اس طرف یہ کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے آواز بھی دی کہ رمضان تم لوگ ہو، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ میں وہ لالٹین لیے اس کے پیچھے چلا گیا۔ جیسے میں جا کر وہاں پر غور سے دیکھنے لگا، مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، سردی بھی ہے، تو شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے جو میں اس طرح سے باہر اٹھ کر آ گیا ہوں۔ میں واپس آ کر کمرے میں دوبارہ لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے کوئی کتا ہے اور وہ ہم لوگوں کی حویلی میں رو رہا ہے اور بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال کر رو رہا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے، باہر ہو کیا رہا ہے، کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا یا کسی کو پتہ چلا کہ اس حویلی میں آئے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا، اپنے ملازموں کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ لوگ گہری نیند میں تھے، ان میں سے ایک جاگ گیا۔ وہ باہر آیا اور میں نے اسے یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ کتا کہاں پر رو رہا ہے۔ کتے کے رونے کی آواز ہم لوگوں کو آ رہی تھی جس طرف وہ مویشی باندھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ صاحب اس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں دیکھتے ہیں اور حفاظت کے طور پر کوئی چیز بھی اٹھا لو۔ اس نے وہیں پر جیسے پرانے سامان رکھے ہوئے تھے ان میں سے اس نے ایک ڈنڈا سا نکال لیا اور ہم دونوں جو تھے اس حصے کی طرف جانے لگے
اب وہ حویلی کا صحن کراس کر کے دیوار کے اندر سے ایک حصہ رکھا ہوا تھا، اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، شیپ اس کی دروازے کی طرح ہی بنائی ہوئی تھی۔ اس طرف جیسے ہی جا کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بند کمرے کے آگے کوئی کتا رو رہا ہے۔ کالے رنگ کا کتا بھی ہم نے دیکھا، کالے رنگ کا کتا اس بند کمرے کے آگے دروازے کے آگے بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ہم اس کے جیسے ہی قریب گئے تو وہ نوکر نے کتے کو جیسے ہی وہ زمین کے اوپر اسٹک ماری، باقاعدہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتا جو ہے پہلے تو وہ ڈرا ہی نہیں، پھر وہ اٹھا اور بھاگ کر سامنے دیوار کی طرف گیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ کتا نہ تو گیٹ کی طرف گیا نہ ہی اس طرف بھاگا، کیونکہ اس طرف تو کوئی راستہ تھا نہیں، وہ راستہ بند کیا ہوا تھا، دیوار ہی بند کر دی تھی جہاں پر دروازہ تھا۔ کتا ایک دم سے غائب ہو گیا، ہم لوگ تو ڈر گئے۔ میں نے اپنے ملازم سے یہ کہا کہ دیکھو بھلا اس کمرے میں کوئی ہے، باہر سے تالا لگا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، بند دروازہ پڑا ہے۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ عجیب و غریب یہ ماجرا تھا، میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کتا کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ پھر مجھے شک ہوا شاید دیوار کا کوئی حصہ ٹوٹا ہو یا وہ باہر نکل گیا ہو، پھلانگ گیا ہو، ہمیں نظر نہ آیا ہو رات اندھیرے کی وجہ سے۔ اگلے دن ساری رات ایسی گزر گئی، بس سوتے جاگتے کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اگلے دن صبح جاگتے ساتھ ہم لوگوں نے سب سے پہلے لائٹ کا بندوبست کروایا، پاپٹا والے آئے، انہوں نے باقاعدہ وہ کنیکشن دوبارہ سے کیا، کچھ لائٹس دیکھی، پوری حویلی میں پینٹس ہونے والے تھے۔ میں اس طرف گیا جس طرف رات کو کتا روتا میں نے دیکھا، اس طرف جب میں گیا وہاں پر نہ تو کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور دیواریں بھی کافی زیادہ اونچی تھیں، وہاں سے وہ کتا باہر نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ پھر وہ کتا کہاں پر گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک ملازم بھی تھا، میں نے اسے بھی کہا کہ وہ کتا رات کو کہاں گیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کتا کہاں گیا کہاں نہیں۔ اسی ملازم نے مجھے یہ بات بھی کی کہ بعض اوقات جنات بھی جانوروں کے روپ میں آتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی مخلوق اور ہو، ہم اسے کتا سمجھ رہے ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں بے شک مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دن میں ہم نے کچھ حویلی کا کام کروایا، کچھ اس کی دیواریں خراب تھی وہ ٹھیک کروائیں، ان پر سیمنٹس وغیرہ لگوائے کیونکہ اس کے بعد پینٹس ہونے تھے۔ میں نے گھر بھی فون کر کے حالت بتا دی کہ حالت بہت زیادہ خراب تھی حویلی کی۔ اس وقت موبائل وغیرہ اتنے خاص نہیں تھے اور وہاں پر باقاعدہ ایک شاپ تھی جہاں سے فون ہم لوگ گھر کر سکتے تھے، گھر میں بھی پی ٹی سی ایل تھا تو وہاں سے جا کر میں نے فون بھی کر دیا۔ اس کے بعد آج پھر شام ہو گئی، کھانا وغیرہ ہم لوگ باہر سے منگوا کر کھاتے تھے، وہ کمرہ بھی صاف ہو گیا، بیٹھک بھی صاف ہو گئی، لائٹ بھی آ گئی۔ اب اگلے دن ہم لوگوں نے پینٹ کے لیے جیسے کام شروع کروانا تھا۔ آج رات بھی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، سردی تھی۔ پہلے تو ہم لوگ آگ جلا کر وہیں پر حویلی کے صحن میں کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس وقت بھی جو مویشیوں والا حصہ تھا جہاں پر کسی دور میں جانور باندھتے تھے، اس طرف کچھ ہلچل تھی، ایک سے دو بار ہمیں جانور بولنے کی آواز آئی، جیسے کوئی گائے بولتی ہے، بکری بولتی ہے، وہاں پر تو کچھ ہوتا تو بولتا۔ پھر ہمیں لگا کہ شاید آس پاس بھی لوگوں کے گھر ہیں تو وہاں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ گاؤں ٹائپ کا وہ علاقہ تھا تو کسی اور کے جانور ہوں گے۔ جس وقت ٹائم ہوا 11:30 پونے 12 بجے گا تو میں نے کہا کہ چلو اب اپنے اپنے کمروں میں ہم لوگ سوتے ہیں۔ وہ ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، مجھے ایسا لگا کہ باہر کوئی عورت بول رہی ہے، جس طرح سے کوئی کسی کو آواز دیتا ہے۔ اب یہ نہیں تھا پتا کہ وہ کس کا نام پکار رہی ہے، لیکن وہ باقاعدہ بول رہی تھی، اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ میں پھر اٹھ کر بیٹھ گیا کہ ابھی عورت کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اٹھا، پھر میں نے جیسے باہر نکلا تو برآمدے میں اب لائٹ آ چکی تھی، برآمدے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے سوئچ سے آن کی تو وہ بلب چل گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی جانوروں والا حصہ جو ہے جہاں پر وہ دروازے کا حصہ تھا وہاں پر ایک عورت کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں جیسے کوئی لالٹین یا کوئی روشنی بھی ہے، وہی سفید لباس، اور وہ آواز دے کر بلا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر، کس طرف سے آئے ہو، کون ہو؟ میں نے باقاعدہ اس سے پوچھا بھی۔ میری آوازیں سن کر ابھی وہ میرے ملازم بھی جاگ رہے تھے، وہ بھی باہر نکل آئے کہ باہر کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھی یہاں پر ایک عورت ہے اور آوازیں دے رہی ہے، اس طرف گئی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو صبح بھی کسی کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی ملازمہ کو بلایا، نہ ہی گاؤں میں سے کوئی ایسے عورت وغیرہ آئی ہے جس کو پتہ ہو، تو پھر یہ عورت کون ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ جب ہم لوگ سارے نکلے اس وقت بھی ہم لوگوں کے پاس وہ لالٹین ہی تھی، کیونکہ اس طرف روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی۔ دیکھا تو اسی بند دروازے کے آگے وہ عورت کھڑی ہوئی ہم لوگوں نے خود دیکھی۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے وہ عورت پتہ نہیں اس کمرے کے اندر کیسے چلی گئی، دروازے کے آر پار باقاعدہ وہ ہوئی۔ جیسے ہم لوگ آگے جانے لگے وہ نوکر بھاگے، میں نے ان کو منع کیا کہ آگے مت جاؤ، کیونکہ صبح میں دیکھ آیا تھا
وہ تالا بھی پرانے دور کا لگا ہوا تھا اور اس کی چابیاں بھی نہیں تھیں، کھل سکتا ہی نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ واپس آ جاؤ، جلدی سے اپنے اپنے کمروں میں چلو، یہ کوئی جنات کا معاملہ لگتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو ایسے تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے میں نے ان کو کہا کہ دروازہ تم لوگوں نے بالکل بھی نہیں کھولنا، چاہے جتنی بھی آوازیں آتی رہیں، نہ ہی میں باہر آؤں گا۔ اسی طرح سے پھر 10-15 منٹ گزرے، پھر عورت کی آوازیں اب ایسے آ رہی تھیں جیسے وہ ہمارے صحن میں آ کر بول رہی ہے۔ نہ تو اس زبان کی سمجھ آ رہی تھی، نہ ہی ان لفظوں کی سمجھ آ رہی تھی، بس آواز اس کی بہت غصے والی تھی۔ آوازیں آتی رہیں۔ 5 منٹ وہ بولتی رہی، اس کے بعد بالکل سناٹا، خاموشی ہو گئی۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد پھر کتے نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنی خوفناک آوازیں نکال کر ہوتا تھا کہ انسان کا دل دہل جاتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، یہاں پر ہم لوگوں نے شادی کا کوئی فنکشن نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ میں نے جیسے ہی صبح ہوئی گھر رابطہ کیا، ساری بات کی، تو اسی دن جو میرے بڑے بھائی تھے وہ فیملی کو لے کر آ گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ان میں کوئی حقیقت ہے بھی صحیح یا نہیں۔ میں نے لوگوں کو بہت منع کیا کہ یہاں پر مت آئیں، مجھے یہاں پر معاملات اور لگتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا میں نہیں مانوں گا۔ وہ لوگ بھی آ گئے۔ اب ہم لوگوں نے کچھ کمروں کی صفائیاں تو پہلے دن کروا لی تھی، اب صرف پینٹس ہونے تھے، کیونکہ سامان فرنیچر وہاں پر موجود تھا، رہائش وہاں پر نہیں تھی۔ وہ باقی کے 2-3 کمرے بھی صاف کروائے گئے، میں نے انہیں وہ ساری جگہ بھی دکھائی۔ میرے بھائی نے کہا کہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے گاؤں کا کوئی شرارت کر رہا ہو، تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، دیوار سے کوئی پھلانگ کر آیا ہو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ دیوار سے اگر کوئی پھلانگ کر آ بھی سکتا ہے تو اس کمرے میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ عورت اس کمرے میں گئی ہے۔ اب وہ وہم پڑ گیا، ہم لوگوں نے اس کا تالا توڑوایا، کیونکہ چابیاں نہیں تھیں۔ تالا توڑوا کر جیسے اس کمرے میں اندر جا کر دیکھا، اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایسا نہ تو ہمیں کوئی سامان ملا، نہ ہی کوئی جانوروں کے چارے چارے کا کچھ ملا، کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک دیوار کے ایک کونے کے اوپر اس طرح سے کچھ بنا ہوا تھا جیسے کوئی تعویذ لکھے یا کوئی نقش لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں تو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں۔ اس کے ساتھ 1-2 تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ کچھ لگتا ہے مجھے معاملہ یہ خراب ہے۔ اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، کسی صاحب علم کو بلا کر دکھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے۔ کافی بڑا وہ نقش بنا ہوا تھا، جیسے کوئی تعویذ کی کچھ چیز لکھی ہوئی ہے، اس میں شکلیں بھی بنائی ہوئی ہیں، ایسے کچھ تھا۔ ہم لوگوں نے کمرے کو دوبارہ سے بند کر دیا اور اس کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ تالا ہم نے ضروری اس لیے نہیں سمجھا کہ کسی صاحب علم کو بلا کر دکھائیں گے۔ اب ہم لوگوں نے گاؤں میں بھی بھیجا، ملازموں کو گاؤں کے کچھ لوگ بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہاں پر کوئی اگر بزرگ کوئی ہیں تو ہمیں بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک بزرگ تو ہیں لیکن انہوں نے کل آنا ہے، وہ گاؤں سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا چلو کل تک انتظار کر لیتے ہیں۔ اب فیملی وہاں پر تھی، اب اتنا ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، کھانا پکانا سب نے وہیں پر کیا، تو رات ہو گئی۔ اب میرے والا جو کمرہ تھا، میرے والے کمرے میں میرے ساتھ میرے بھائی آ گئے اور باقی جو بچے اور بھابھی وغیرہ تھے وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے، ایک کمرے میں ملازم تھا۔ کہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا ہوگا، 2:30 بجے کا، تو جو میری بھانجی تھی اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے چیخو پکار سنا، ہم لوگ باہر بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جو میری بھانجی، اس کا نام سونیا تھا، وہ اسی جانور والے حصے میں بھاگتی ہوئی ہم نے جاتی دیکھی۔ ہم لوگ سارے اس کے پیچھے بھاگے کہ یہ ادھر کدھر جا رہی ہے۔ دیکھا تو وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر جیسے اندر جھانک کر کچھ دیکھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں بھی جیسے کوئی لائٹ یا کوئی روشنی ہے۔ ہم اسے آوازیں دینے لگے کہ سونیا ادھر کیا کر رہی ہو اتنی رات کو؟ وہاں پر جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچے تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اب شور برپا ہو گیا، اتنے جیسے وہ شور شرابہ کے دروازہ کھلو تو پیچھے جب دیکھا تو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ پیچھے دیکھا تو سونیا پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ تم تو بھی کمرے میں گئی تھی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو سوئی ہوئی تھی، مجھے ابھی آ کر کسی چیز نے بہت زور سے جیسے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا، میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دروازے میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ کوئی عورت ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، اس کمرے کی طرف بھی ہم لوگ نہیں گئے، کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ رات کا ٹائم، وہاں پر اپنی کنوینس تھی، گاڑیاں تھیں۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں یہاں پر بالکل بھی نہیں رکنا چاہیے۔ ہم لوگ فوراً سے شہر کے لیے نکلے۔ اس کے بعد وہ بچی بڑی بیمار رہی، اس کا علاج وغیرہ کروایا، ایک صاحب علم کو لے کر باقاعدہ ہم لوگ حویلی میں گئے، وہ تعویذات دکھائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی حویلی کے اوپر
باقاعدہ جادو کیا گیا ہے، جنات پھینکے گئے ہیں کہ یہاں پر کوئی آباد ہو ہی نہ سکے۔ اگر آپ لوگوں نے یہاں پر آباد ہونے کی کوشش بھی کی تو آپ کو یہ جانی نقصان دے دیں گے، اس حد تک یہاں پر جنات ہیں۔ کسی نے بھی یہاں پر رہنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ جادو کے تعویذات کروائے ہی اسی لیے گئے ہیں، کیونکہ بڑے عرصے سے وہ بند تھی۔ پتہ نہیں یہ کام کس نے کیا، کیوں کیا، یہ تو ہمیں کچھ اس کی ہسٹری کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ کافی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس حویلی پر ہم لوگ وہ اثرات ختم کروا سکیں۔ بہت سے لوگوں نے وہاں پر کام بھی کیے، عملیات بھی کیے، دعوے بھی کیے کہ اب یہ جنات جا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس حویلی میں آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر رہ نہیں سکتے تھے۔ وہی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس کمرے میں تو بہت زیادہ اثرات تھے، وہ جس کا دروازہ بند رہتا تھا، وہاں سے باقاعدہ رونے کی، چلانے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ اور ان صاحب علم کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو کتا تھا وہ بھی وہ جن ہی تھا جو جادو کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک ددحال کی کہانی تھی حویلی کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہے نا آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر بھی میں آج سٹوریز آن ایئر کر رہی ہوں، ان کو بھی وزٹ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے سیکنڈ چینل ہارر سٹوریز والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔